مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنواصب عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الى واسع كرمه. اللہ جل جلالہ وعم انوارہ وعظم ذکرہ وعتم برہانہ وجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر الموجودات زینت نظم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آج درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حاصل کہنے اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محتشم، آج میرے درس کا موضوع ایک ایسے عظیم دو عاشق رسول کہ جن کا پچھلے دنوں یوم وصال، ایک جن کو مؤذن رسول بھی کہا جاتا ہے، عاشق رسول بھی ہیں، صحابی رسول بھی ہے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جن کے نام پہ ہم نے بزم جامی بنائی. ان کا پچھلے دنوں جو میں وصال تھا. اللہ کی اتنی بات میں دعا ہے کہ اللہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے اور جیسا اللہ عز و جل نے ان کو عشق رسول عطا کیا ہم بھی ایسا عشق رسول عطا کرے. سب سے پہلے صحابی رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا اسم گرامی بلال بن رباح اور آپ کی کنیت جو ہے ابو عبد الکریم ہے. آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کے آباء و اجداد ان کا اصل وطن جو تھا وہ حبشہ تھا. اسی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نام کے ساتھ جو نسبت مشہور ہے وہ حبشی، اسی وجہ سے حبشی مشہور ہے. اور آپ کے والد کا نام رباح اور آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا. یہ دونوں عرب کے ایک قبیلہ کے غلام تھے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا صرف ایک بھائی اور ایک بہن تھی. بھائی کا نام خالد بن رباح اور بہن کا نام عقیلہ بنت رباح تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رشتہ ازواج سے منسلک تھے، لیکن آپ کی اولاد نہیں تھی. آپ کی اولاد نہیں تھی. اور آپ کی جو بیوی ہے اس کا نام ہند فورانیہ تھا. بعض روایات کے مطابق یہ بھی صحابیہ تھی. یہ بھی کیا تھی؟ صحابیہ تھی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ اکثر آپ نے سنا ہوا تھا کہ آپ جو ہیں یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے، لیکن اس سے پہلے آپ جس کے غلام تھے اس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان. عبداللہ بن جدعان آپ اس کے پہلے غلام تھے. آپ اس کی بکریاں چرایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ آپ اس کی بکریاں چرا رہے تھے. بکریاں چراتے چراتے ایک غار کے قریب پہنچتے ہیں. اس غار میں امام علیہ السلام بھی موجود ہیں، ساتھ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں. اب امام علیہ السلام نے اس غار کے دہانے پہ کھڑے ہو کر آواز دی کہ اے واحد، کیا تیرے پاس کچھ دودھ ہے؟ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرمانے کرنے لگے، حضور میرے پاس بکریاں موجود ہیں لیکن کسی بکری میں دودھ نہیں، ماشاءاللہ صرف ایک بکری ہے اور اس میں بھی اتنا دودھ ہے کہ جو صرف میرے لیے کافی ہے.
تو آج وہ میں دودھ نہیں پیتا، وہ میں دودھ جو ہے وہ آپ دونوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میری ماتا علیہ السلام نے کہا جاؤ بلال وہ بکری لے کر آؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بلال بکری لے کر میری ماتا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اب ظاہر بکری کے تھن میں دودھ کم ہے، لیکن میری ماتا علیہ السلام نے جب اپنا دست مبارک اس بکری کے تھنوں کے ساتھ لگایا اور دودھ دھونا شروع کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دودھ دھویا، خود نوش فرمایا، پھر دودھ دھویا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، آپ نے پیٹ بھر کر پیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دودھ دھویا، دودھ دھونے کے بعد بلال حبشی کو دیا، انہوں نے بھی پیٹ بھر کر پیا۔ اتنی مرتبہ دودھ دھونے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ بکری کے تھن میں بھی دودھ موجود تھا، بکری کے تھن میں دودھ ابھی بھی موجود تھا۔ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کا یہ معجزہ دیکھا، بڑے متاثر ہوئے۔ میری ماتا علیہ السلام نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تلقین کی کہ بلال تم نے اپنے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن اپنا اسلام ظاہر نہیں کرنا، اپنا اسلام ظاہر نہیں کرنا، اس کو چھپا کر رکھنا ہے۔ اب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، ہوا جو مسلمان ہو گئے۔ ایک مرتبہ ایک روز بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، دیکھا کہ بت پڑے ہیں، آپ نے کیا کیا، بت پر تھوکنا شروع کر دیا، بت پر تھوکنا شروع کر دیا اور کہا کہ وہ لوگ ناکام اور خسارے میں ہیں جو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کو پوجتے ہیں، وہ لوگ ناکام ہیں اور خسارے میں ہیں۔ جب مشرکین نے یہ عمل دیکھا وہ بڑے غصے میں آئے، غصے میں آ کر بلال کے پیچھے بھاگنے لگے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر عبداللہ بن جدعان جو آپ کا آقا تھا اس کے گھر میں جا کر پناہ لے لی۔ اور مشرکین مکہ نے آ کر اس کے آقا کو کہا کہ تیرے غلام نے یہ کام کیا ہے۔ اب عبداللہ بن جدعان نے کیا کیا، بلال حبشی کو بازو سے پکڑا، آ کر ابو جہل اور امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا، کہا مجھے اس غلام کی ضرورت نہیں، یہ غلام تم اپنے پاس رکھ لو، مجھے پیسے بھی نہ دو، مجھے پیسے بھی نہ دو، یہ غلام کہہ کر تم اپنے پاس رکھ لو۔ اب جب امیہ بن خلف کو یہ پتہ چلا نا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب اس نے کیا کیا، ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ کبھی بطحا کی تپتی ریت پر لٹا کر دونوں بازو پر چکی رکھی، تو کبھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار پیٹ کر لہو لہان کر دیا، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر گلی میں گھسیٹا، اور کبھی اس بات میں مجبور کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو اور ان کو چھوڑ دو، اور جن بتوں کی عبادت تم پہلے کرتے تھے انہیں بتوں کی عبادت کرو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم ایسے ہی مرو گے، لیکن قربان جاؤ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پر، آپ کے عشق پر، آپ کی سرکار سے والہانہ محبت پر قربان جاؤ۔ اتنا ظلم، اتنے ستم سہنے کے بعد بھی سیدنا بلال حبشی عہد کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام پر ظلم ہوتا ہے، ظلم کی انتہا ہوتی ہے، تو سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، آپ سرکار سے والہانہ عشق کرتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ لطف سجن دم بدم تائے سجن راہ کا، اینی میں سجن بابا انہی میں سجن بابا۔ آپ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جس دور میں آپ نے اسلام قبول کیا، یہ دور اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور آپ ان 7 لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا شمار ان 7 لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، اسلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا امیہ بن خلف کے گھر کے قریب سے، کہ جہاں پر وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ظلم کرتا تھا۔ تو جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو امیہ بن خلف کو ڈانٹا، کہا کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا، تم اس پر ظلم کرتے ہو۔ اور امیہ بن خلف نے کہا کہ اگر تمہیں اتنا یہ سب کا احساس ہے، اتنا تم اس کا درد ہے، تم اس کو خرید لو، تم کیا کرو، اس کو خرید لو۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک غلام ہے، وہ بلال سے زیادہ طاقتور ہے،
تو وہ تمہارے دل پر ہے، تم وہ مجھ سے لے لو اور بلال مجھے لے لو۔ اب یہ بات ہے ہوگی، اور حضرت سیدنا بلال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 ٹوکیا، یہ 32 تولے سونا بنتا ہے، کتنے 32 تولے سونا اس کے بلال حبشی کو خریدا۔ جب خرید چکے نا تو مجھے حضرت نے کہا کہ اگر تم صرف 1 اوقیہ دے دینا تب میں تمہیں بلال دے دیتا، تو تم اتنے پاگل ہو، تم نے 5 اوقیہ دیا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ اگر تم یہ بلال دے دے 100 اوقیہ بھی مانگتے میں تب بھی تمہیں دے دیتا، 100 اوقیہ بھی مانگتے تو میں تب بھی تمہیں کیا کرتا، دے دیتا۔ اب اتنی کٹھن آزمائش کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ عز و جل نے ان کو بہت بڑا مقام عطا کیا۔ آپ کو اللہ عز و جل نے موزن رسول کا مقام عطا کیا۔ آپ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، سفر میں بھی ساتھ ہیں، حضر میں بھی ساتھ ہیں، احد میں بھی سرکار کے ساتھ رہے، بدر میں بھی سرکار کے ساتھ رہے، جتنے بھی غزوات ہوئے آپ نے سارے غزوات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی ہے۔ اور آج کل ہم جو ہے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، ہم جنت کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن جنت جو ہے وہ 3 لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، اشتاقت الجنت الی الثلاثۃ، سرکار نے فرمایا جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے۔ فرمایا ایک میرا علی ہے، جنت آپ کی باتوں میں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ علی مجھے عطا کر دے۔ فرمایا دوسرا میرا عمار بن یاسر، یہ ایسا ہے کہ جنت رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ رب عمار مجھے عطا کر دے۔ فرمایا تیسرا میرا بلال ایسا ہے، اس کا عشق ایسا ہے کہ جنت رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اے اللہ بلال مجھے عطا کر دے۔ فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، لیکن جنت رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ اللہ 3 بندے مجھے عطا کر دے۔ فرمایا ایک میرا بلال ایسا ہے کہ جنت رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ بلال مجھے عطا کر دے۔ فرمایا ایک علی ایسا ہے کہ جنت رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اللہ علی مجھے عطا کر دے۔ تیسرے نمبر ارشاد فرمایا کہ میرا عمار ایسا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جنت دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے عمار عطا کر دے۔ 3 بندے ایسے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جنت دعا کرتی ہے کہ اللہ مجھے یہ 3 بندے عطا کر دے۔ آپ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ بلال ایسا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خرید کر دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدیق اکبر ہیں وہ بھی ہمارے سردار ہیں۔ فرمایا بلال جو حبشی ہے وہ بھی ہمارا سردار ہے، حضرت بلال حبشی جو ہے یہ بھی کیا ہمارے سردار ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ذات ایسی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی، دنیا میں ہی ان کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بحیرہ رضی اللہ عنہ سے بات ہے، فرماتے ہیں کہ امام علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد بیٹھے اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہے بلال تو ایسا کون سا نیک عمل کرتا ہے کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی جنت کی آواز سنائی دی؟ تو ایسا کون سا نیک عمل کرتا ہے، ایسا کون سا نیک کام کرتا ہے کہ جب میں جنت میں گیا تو میں نے تیرے قدموں کی آہٹ، تیرے قدموں کے چلنے کی آواز، تو ٹائم زمین پر رہا تھا لیکن تیرے قدموں کے چلنے کی آواز مجھے جنت میں سنائی دے رہی تھی۔ اے بلال مجھے بتا تو ایسا کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ایسا تو کوئی ایک نیک عمل نہیں ہے مگر صرف ایک عمل ایسا ہے کہ جو میں کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، اور جب میں وضو کرتا ہوں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں۔ اس برکت سے، اس کام کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مجھے یہ مقام مرتبہ عطا کیا ہے کہ آپ نے میرے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنائی سنی ہے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ آپ سرکار سے والہانہ عشق کرتے تھے، سرکار سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب فتح مکہ ہوئی، مکہ فتح ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، مکہ فتح ہو گیا، اب
وہاں پہ صدیق اکبر بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا بھی موجود ہیں، لیکن پھر قربان جاؤں میری ماتا نے السلام پر فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھو اذان دو، کعبے کی چھت پر چڑھو کیا کرو اذان دو۔ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ صدیق اکبر بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، لیکن میری ماں علیہ السلام نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان دو۔ اب کسی بندے نے میری ماں علیہ السلام کے امام نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہاں پہ صدیق اکبر بھی موجود ہے، حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، عثمان غنی بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، باقی بھی صحابہ کرام موجود ہیں، آپ اس طرح کریں یہاں پہ بلال حبشی کے بہت سارے دشمن ہیں، آج بلال کو نہ کہیں آپ کسی اور کو حکم کہیں کہ وہ اذان دے دے گا۔ کہ واقعہ علیہ السلام فرمان جو فرمایا انہوں نے کان میں کہا تھا، لیکن سرکار نے الگ اعلان کہا میرا بلال وہ ہے کہ جس پر اتنے ظلم ہوئے تب کی ریت پر لٹایا گیا، فرمایا میرے بلال کو کوڑے مارے کے لہو لہان کیا گیا، بہت جو میرا بلال رہا وہاں تکلیفیں برداشت کی، ادھر میرے بلال نے مجھے نہیں چھوڑا، آج میں بلال کو نہیں چھوڑوں گا، فرمایا میرا بلال ہی کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے گا۔ اب پھر آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، آپ چڑھے بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کے اذان دی۔ آپ سرکار سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہر ہوا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کہیں میری ماتا علیہ السلام کو نہیں دیکھا، کبھی کس صحابہ سے پوچھتے، کبھی کسی صحابی سے پوچھتے کہ کیا آپ نے سرکار کو دیکھا ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے آپ ان کے شام چلے گئے، وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک رات بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا تو سرکار نے شام فرمایا کہ اے بلال تم مجھ سے ناراض ہے؟ آج کی رسول اللہ نے فرمایا تو میرا دل چھوڑ کر آ گیا ہے۔ اب صبح اٹھے اونٹنی پر سوار ہوئے، مدینہ شریف آئے، جا کے مسجد میں دیکھا سرکار نظر نہیں آئے، سرکار کے گھر گئے وہاں بھی سرکار نظر نہیں آئے، پھر رو پڑے، جا کر سرکار کے روزے کے ساتھ لپٹ کر رونے لگے۔ اب مدینہ میں شور مچ گیا کہ بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ اب سارے صحابہ کرام بیٹھے ہو گئے، صحابہ کرام نے کہا بلال آج ہمیں وہ اذان تو سنا جو سرکار کو اذان سنا سکتے ہیں۔ تو سیدنا بلال حبشی نے کہا کہ میں وہ اذان نہیں سنا سکتا۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں وہ اذان سننے سے نہیں سنا سکتا کہ میں جب اس وقت کہا کرتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ سمجھ میں سرکار کا دیدار کرتا تھا، اگر آج بھی سرکار کا دیدار نہ ہوا تو میں بات جاؤں میں کیا وہ اذان نہیں سنا سکتا۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام سارے مل کر گئے حسین بن میں کو کہا کہ آپ حضرت بلال حبشی کو کہیں کہ وہ ہمیں اذان سنائے۔ جب حسین بن میں آئے تو انہوں نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بلال ہمیں اذان سناؤ۔ تو حضرت بلال حبشی نے کہا کہ میں آپ کے نانے کا غلام تھا، میں آپ کے نانے کا غلام تھا، مجھے اس بات میں مجبور نہ کریں، میں اذان نہیں سنا سکوں گا۔ جب حسین کے روایت نے ضد کی بلال حبشی رضی اللہ عنہ جب حسین کے روایت نے ضد کی نا کہ آپ ہمیں نانے کی اذان سنائیں گے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ چھت پر چڑھے۔ اب مدینہ کے سارے لوگ جمع ہو گئے، بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ ادا کیے تو کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں اتنی چیخ ہوئی کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ رش آ کے گر گئے، رش آ کے گر گئے۔ جب ہوش آیا پوچھا بلال حبشی کو پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ جب سرکار کے دور میں اذان پڑھتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو سامنے سرکار کا دیدار کرتا تھا، آج میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو مجھے سامنے سرکار کا دیدار کرتا ہے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ بہت بڑے عظیم عاشق رسول تھے۔ نمبر دو، آج ان کے بارے میں حضرت مولانا محمد جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اتنے بڑے عاشق رسول کہ ہر وقت سرکار کے عشق میں روتے رہتے
ہر وقت سرکار کی عشق میں لڑتے رہتے. ایک کلام لکھا فارسی میں نسیمہ جانب مدحا مزلگل سے احوال محمد راہ بدگل. نسیم کہتے ہیں صبح کی جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہتے ہیں نسیم. کہتے ہیں اے ہوا جب تیرا مدینہ پاک سے گزر ہوا نا تو میرا حال جا کے سرکار کو بتا دینا. اب ایک مرتبہ آپ کی تیاری بنی مدینہ شریف کی حاضری کے لیے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ہم نے بس میں جامی بنائی ہے. آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں, اونٹوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے. اونٹوں کے قافلے میں چھپ کر سرکار کے واقعہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اب جب سرکار کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے, سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم والی مدینہ کے خواہ میں آئے. کہا کہ جامی میرے روزے پر آ رہا ہے, اس کو میرے روزے پر آنے نہیں دینا, اس کو میرے روزے پر آنے نہیں دینا. اب جو مدینہ شریف کا والی تھا وہ آیا, قافلے والے سے پوچھا کہ جامی کون ہے؟ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں جامی ہوں. میں کیا بات ہے؟ میں کہ آقا علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ جامی کو میرے روزے پر نہیں آنا, جامی تو میرے روزے پر نہیں آنا. پھر رونا شروع کر دیا, واپس چلے گئے. کچھ دن بعد پھر تیاری کی مدینہ شریف کے لیے. آپ کیا کیا, گھوڑوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا, اس گھوڑوں کے قافلے میں چھپ کر کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر والی مدینہ کے خواہ میں آئے. کہا جامی میرے روزے پر آ رہا ہے, اس کو میرے روزے پر آنے نہیں دینا. اب والی مدینہ پھر گئے, انہوں نے جامی پکڑ کر باہر نکالا. کہا میں تمہیں منع کیا تھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے شان فرمایا کہ جامی کو میرے روزے پر نہیں آنے دینا. اب پھر واپس آ گئے. اس دن بعد پھر تیاری کی. اب بکری میں ریور جا رہا ہے, اس میں چھپ کر جا رہے ہیں مدینہ شریف واضح کے لیے. اب کریم آقا علیہ السلام پھر والی مدینہ کی خواہ میں آتے ہیں. خواہ میں آ کر کہا جاؤ جامی کو کہو میرے روزے پر نہیں آنا. اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب والی مدینہ آئے نا تو والی مدینہ نے تلوار نکالی. کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں نے تمہیں 2 مرتبہ منع کیا. کریم آقا علیہ السلام نے کہا کہ جامی کو کہا کہنا کہ میرے روزے پر نہ آئے. تم پتہ نہیں کتنے بڑے گنہگار ہو کہ سرکار نے مجھے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے روزے پر نہیں آنا. مولانا جامی رحمۃ اللہ رونے پڑے. اب جب واپس کر کے والی مدینہ جب آئے نا رات کو ہمیں پھر سرکار کا انتظار ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں صرف منع کرنے کو کہا تھا, تم نے اسے ڈانٹا کیوں؟ کہا میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے روزے پر نہیں آنا, میرے گنہگار ہے. فرمایا جامی کے عشق کا یہ عالم ہے کہ اگر جامی میرے روزے پر آ جاتا تو مجھے قبر اندر سے باہر نکل کر کو سینے لگانا پڑتا. اگر میں قبر اندر سے باہر نکل آتا تو وہ قیامت کا دن ہو جاتا. فرمایا جامی کے عشق کا یہ عالم ہے, وہ میرے ساتھ کس طرح عشق کرتا ہے, اتنی محبت کرتا ہے. اس کے عشق کا یہ عالم ہے کہ اگر جامی میرے روزے پر حاضر ہو جاتا تو مجھے قبر اندر سے باہر نکل کر ان کو سینے لگانا پڑتا. یا رسول اللہ, جامی کے عشق کا میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا تھا کہ جامی گنہگار ہے. فرمایا میں تو اس وجہ سے منع کر رہا تھا کہ جامی کے عشق کا یہ عالم ہے, وہ مجھ سے اتنا عشق کرتا ہے, اتنا پیار, اتنی محبت کرتا ہے کہ اگر جامی میرے روزے پر حاضر ہو جاتا تو مجھے قبر انور سے باہر نکل کر اس کو سینے لگانا پڑتا, اور اگر میں قبر انور سے باہر نکل جاتا تو قیامت برپا ہو جاتی تھی. تو سامعین محتشم, ہم بھی اللہ کے سامنے کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عشق عطا فرما. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ درس و بیان کو اس اصول پر اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.